سخت ہو جاتے ہیں. فتطمعون ان یؤمنوا لکم، اے مسلمانوں تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ مسلمان ہوں گے؟ اللہ مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں، دیکھو میں نے تو ان کو سمجھانے کی سمجھا دیا ہے، پوری آیات نازل کر دی ہیں، تم نے بھی کوشش کر لی ہے، لیکن یہ نہ سمجھو کہ یہ مسلمان ہوں گے، ان کے دل بہت سخت ہیں. وقد کان فریق منہم، حالانکہ ان میں سے ایک ایسا گروہ بھی ہے، یسمعون کلام اللہ، جو سنتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کو، ثم یحرفون، اور ثم یحرفون، اور پھر اس میں تعریف کر دیتے ہیں، من بعد ما عقلوہ، اس کے بعد کہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، فہم یعلمون، اور یہ جانتے ہیں کہ بالکل یہ ایسا کر رہے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ملتے ہیں ان سے جو ایمان لائے کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب تنہائی میں ہوتے ہیں ان میں سے کچھ دوسروں کے پاس جاتے ہیں، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کہتے ہیں کہ کیا تم بتاتے ہو مسلمانوں کو وہ باتیں جو واضح کی ہیں اللہ نے تم پر، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے ان کے ساتھ تمہارے رب کے پاس. یعنی یہ تھے یہودیوں نے کام شروع کیا ہوا تھا کہ شروع مسلمان ہو جاتے اور بعد میں پھر کافر بھی ہو جاتے، اور یہ جو تھے یہ ان سادہ لوگ جو یہودی تھے ان کو ڈانٹتے تھے کہ تم کیوں ان کو ایسی باتیں بتاتے جو ان کو سپورٹ کریں تاکہ یہ تمہارے خلاف حجت ہو جائیں، تو چھپاؤ. یعنی ان کو بھی کہتے تھے، اپنے جو سادہ لوگ یہودی تھے ان کو بھی کہتے تھے کہ تم حق کو چھپاؤ. یہ جو خاص طور پہ ان کے اسکالرز تھے، ان کے جو اہل علم تھے، ان کا ذکر ہو رہا ہے. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں پکڑتے ہو؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے اسے جو وہ چھپاتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں، کہ اللہ سے ہی چھپ جائیں گے. ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی، ان میں سے کچھ ان پڑھ ایسے بھی ہیں جو نہیں جانتے کتاب کو سوائے جھوٹی امیدوں کے. وانہم الا یظنون، اور نہیں ہیں وہ اس کے سوا کہ بس گمان ہی کرنے والے. یعنی اکثر تو یہودی ذری بات ہے عام، وہ تو ان چیزوں کو نہیں جانتے، کتاب کو بھی نہیں جانتے، تو وہ تو گمان پہ چلتے ہیں. جیسے آج امت مسلمہ کی اکثریت کا حال ہے، اکثریت کا حال تو وہ یہ گمان پہ چلتے ہیں. یہ تو علماء کی بات ہے نا، کہ علماء تو سمجھتے ہیں ان معاملات کو، پھر بھی وہ نہیں بتاتے. علماء سو جو ہیں، فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم، پس ہلاکت ہے ان کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ کتاب لکھتے ہیں. ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، یعنی اپنے پاس سے فتویٰ دے دیا کہا کہ اللہ کی طرف سے، حالانکہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا. لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ کچھ دنیاوی جو ہے فائدہ حاصل کر لیں. فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو حس و ہلاکت ہے ان کے لیے اس وجہ سے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے. وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہے ان کے لیے جو اس وجہ سے وہ کماتے ہیں. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اور میں سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ آگ نہیں چھوئے گی مگر بہت گنتی کے چند دن. ٹھیک ہے جی، ان کا یہ بھی عقیدہ تھا، کہتے ہیں کہ دنیا کی عمر جو ہے نا وہ 7000 سال ہے، اور ایک دن جو ہے 1000 سال کا ہے. اس تناسب سے ہم 7 دن تو چلیں گے. ٹھیک ہے، یا کچھ لوگ کہتے تھے کہ 40 سال جلیں گے، کیونکہ 40 سال کی سزا ملی ہے، 40 سال کی سیر نوردی ہے، تو 40 سال جلیں گے. تو اصل میں اس طرح کی قوم کی حالت کیسے ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کھلواڑ کرنا شروع کر دے؟ یہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب اس طرح کے عقائد، من گھڑت عقائد جو ہے وہ اپنا لے. جیسا کہ یہاں پہ ایک من گھڑت عقیدے کا ذکر ہو رہا ہے کہ جی آگ تو میں نہیں چھوئے گی، بس تھوڑی گنتی کے چند دن. جیسا کہ آج بھی امت مسلمہ، یہ تو پھر کہتے تھے چلو گنتی کے چند دن چھوئے گی، امت مسلمہ کا تو آج عقیدہ یہی ہے کہ آگ تو میں چھوئے گا ہی نہیں، ہم نے تو یہاں سے سیدھا جنت میں ہی جانا ہے، چاہے جو مرضی کریں، ہم اعمال کریں نہ کریں. قل اتخذتم عند اللہ عہدا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیے کہ اللہ سے تم نے کوئی کانٹریکٹ کیا ہو اس بات کا؟ یہ کہاں سے لے کے آگے ہو بھائی؟ یہ من گھڑت باتیں کدھر سے لے آئے ہو؟ آج بھی ہم امت مسلمہ کے وہ ان لوگوں سے کہتے ہیں کہاں سے لے کے آگے ہو، کوئی دلیل تو پیش کرو کہ اللہ نے تم سے کوئی عہد دیا ہوا ہے. فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کہ اللہ سے تم وہ باتیں منسوب کرتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو. بلا من کسب سیئۃ، کان کھول کے سن لو اللہ کا فیصلہ کیا ہے. بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، کہ جس نے بھی کوئی برا کام کیا، گناہ کیا، اور اس کے برے کام نے اس کا احاطہ کر لیا، اس سے اصلاح نہیں کی اپنی. فاولئک اصحاب النار، تو ایسے لوگ آگ والے ہوتے ہیں. ہم فیہا خالدون، رہتے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیش، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. والذین آمنوا، اور یہ بھی کان کھول کے سن لو، وہی لوگ جو ایمان لائیں گے. وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کریں گے. اولئک اصحاب الجنہ، وہی جنت والے ہوں گے. ہم فیہا خالدون، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسرائِيل، اب یہ آخری بات کنکلوڈ ہو رہا ہے، انشاءاللہ اس پہ ہم ختم کریں گے کہ بنی اسرائیل کو دعوت دوبارہ سے دی جا رہی ہے
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اور یاد کرو جو ہم نے پختہ عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے، 10 کمانڈمنٹس کا ذکر ہو رہا ہے، ان کو یاد کرایا جا رہا ہے کہ تم سے کچھ عہد دیے تھے ہم نے، ان کو یاد کرایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے عہد دیا تھا لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے، وبالوالدین احسانا، اور والدین سے اچھا سلوک کرو گے، وذی القربى والیتامى والمساکین، اور رشتہ داروں اور یتیموں مسکینوں سے بھی اچھا سلوک کرو گے، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے جو ہے اچھی باتیں تم نے کرنی ہے، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر تم نے جو ہے روگردانی کی، تم پھر گئے اس سے، اللہ کہ بہت کم تم میں سے لوگ تھے جو اس پر رہے، وانتم موردون، اور تم اعراض کرتے رہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے یہ عہد دیا، لا تسفکون دماءکم، تم نہیں بہاؤ گے اپنوں کا خون، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہیں نکالو گے اپنوں کو گھروں سے، یعنی آپس میں خون ریزی نہیں کرو گے، خون خرابہ نہیں کرو گے، اور آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے بے دخل نہیں کرو گے اپنے گھروں سے، ثم اقررتم، تم نے اس پہ اقرار بھی کیا، وانتم تشہدون، اور تم اس پہ تشہدون، اور تم اس پہ گواہ بھی تھے، ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، لیکن اب یہ حالت دیکھو تمہاری کیا ہے، عہد کرنے کے بعد تمہاری حالت کیا ہے کہ تم قتل بھی کرتے ہو اپنوں کو، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور نکالتے ہو ایک گروہ کو اپنوں میں سے ان کے گھروں سے، تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ اور زیادتی سے، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر، تو فَادُوهُمْ، تم فدیہ لے کے چھوڑ دیتے ہو۔ اب یہ کرتے تھے نا وہ اپنے آپ کو، مسلمانیت جو ہوتی ہے کسی بگڑی ہوئی مسلمان قوم کے اندر، اس کا کچھ نہ کچھ تو بھرم رکھنا ہوتا ہے نا، تو یہ کہ اللہ نے کہا تھا کہ لڑائی نہیں کرنی ہے، اور لڑائی اور نہ ہی ایک دوسرے کو بے دخل کرنا ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ لڑائی تو خوب کرتے تھے، اب جو لوگ آگے ان کے قبضے میں کوئی مسلمان آ گیا اس زمانے کا، تو اس کو فدیہ لے کے چھوڑ دیتے تھے، اور اس پہ بڑا اتراتے تھے کہ ہم بڑے مسلمان ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں کہا تھا کہ لڑائی نہیں کرنی، لڑائی تو تم چھوڑتے نہیں ہو۔ ہاں یہ بھی بتایا گیا کہ اگر کوئی بندہ آ جائے قیدی تو اس کو چھوڑ دیا کرو، کوئی مسلمان قیدی آ جائے چھوڑ دیا کرو، اس پہ تو عمل کرتے ہو، ایک حکم کو چھوڑتے ہو ایک کو مانتے ہو۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، تم فدیہ ادا کرتے ہو ان کا، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کو نکالنا ہی تمہارے لیے غلط تھا۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کہ تم نے دین کو مذاق بنایا ہوا ہے کہ تم کتاب کی کچھ باتوں کو تم مانتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو۔ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ، تو اس کی اور جزا اس کے سوا کیا ہوگی کہ الا خزي في الحیات الدنیا، کہ دنیا میں تمہیں ذلیل و خوار کر دیا جائے، یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور آخرت میں شدید ترین عذاب میں تمہیں ڈال دیا جائے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی ہے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں، آخرت بیچ دی دنیا خرید لی۔ فلا یخفف عنہم العذاب، اللہ ان کا عذاب کم بھی نہیں کرے گا، ولا ہم ینصرون، نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ تو یہ ہے جی آج بتمام و کمال یہ باتیں ہمارے اوپر پوری اترتی ہیں، وہی جو آپ نے کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ حسب النال بالنال، جیسے میری دو جوتیاں برابر ہیں، ایسے ہی امت مسلمہ کا آج حال ہے۔ ٹھیک ہے جی، کتب علیکم الصیام، ہم سب کو یاد ہے روزے رکھنے ہیں، لیکن وہی اللہ کہتے ہیں کتب علیکم القصاص فی القتلى، یہ قصاص کا قانون نافذ کرو جب قتل کا تم نے قاتل کو قتل کرنا ہے، وہ ہم بھول چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے اور کتبہ جو ہم بھول چکے ہیں جس کا ذکر ابھی سورہ بقرہ میں آئے گا۔ تو کچھ کو مانتے ہیں کچھ کو انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں، یا جو ہے ہم اسلام کے علمبردار ہیں۔ تو یہ ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اس کی سزا پھر یہ ہے کہ دنیا میں ذلیل ہو جائے ایسی قوم، اور آخرت میں شدید عذاب میں ڈال دیا جائے۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ذلت اور رسوائی تو اس امت پر ہے۔ وَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور یقیناً ہم نے عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اور ہم نے پے در پے بھیجے ان کے پیچھے رسول۔ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مریم البینات، اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں، وَأَیَّدْنَاهُ بِروحِ القدس، اور ہم نے مدد کی ان کی پاکیزہ روح کے ذریعے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، تو کیا جب کبھی آئے تمہارے پاس رسول وہ حکم لے کر جو پسند نہیں آیا تمہیں، ٹھیک ہے، تمہارے جیوں کو پسند نہیں آیا، استکبرتم، تم نے تکبر کیا، ففریقاً کذبتم، تو ایک گروہ کو تو تم نے اس کا انکار کیا، وفریقاً تقتلون، ایک گروہ کو تو قتل ہی کر دیا، یعنی پسند نہیں آیا تمہیں ان کا نصیحت کرنا۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور یہودیوں نے کہا کہ ہمارے دلوں میں غلاف ہیں، جب ہم قرآن سنتے ہیں تو غلاف سا پڑ جاتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی بات۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ فرماتے ہیں لعنت ہو ان کے اوپر ان کے کفر کے باعث۔ فقلیلا ما یؤمنون، پس بہت کم ہی ہیں وہ جو ایمان لاتے ہیں۔ ولما جاءہم بکتاب من عند اللہ، جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے،
مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہیں، وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، اور وہ اس سے پہلے فتح مانگا کرتے تھے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کفر کیا، فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، اور جب آئے ان کے پاس وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں انہوں نے پہچان بھی لیا تو انہوں نے انکار کیا ان کا۔ تو وہی پہلے کہا کرتے تھے کہ جی دیکھیں ابھی تو جو تم کر رہے ہو لیکن جب وہ ہمارا رسول آ جائے گا نا جس کی پیشن گوئی ہے تو پھر ہم تمہیں دیکھ لیں گے۔ تو اس طرح کی باتیں وہ کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو مشرکین کے خلاف جو ہے پہلے یہ باتیں کرتے تھے، بعد میں جو ہے انکار کر دیا۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، اور جب آگے اور آپ کو انہوں نے پہچان بھی لیا پھر بعد میں کفر کر دیا۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، ایسے کافروں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بری ہے وہ چیز انہوں نے سودا کیا جس کے بدلے اپنی جانوں کا، ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ وہ کفر کریں اس کا جو نازل فرمایا اللہ نے، بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ، اس ضد سے کہ نازل کرتا ہے اللہ وہی اپنے فضل سے، علی من یشاء من عبادی، اپنے بندوں میں سے جسے چاہے، جس پر چاہے۔ کیا مسئلہ تھا؟ انکار کیوں کیا سب کو جاننے کے بعد؟ وہی نسل پرستی اتنی زیادہ ان کے اندر راسخ ہو چکی تھی، کہا کہ یہ جو بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آگے نبی آئے، بنی اسماعیل میں کیوں آگے ہم نہیں مانتے؟ تو اس کی طرف یہاں پہ اللہ تعالیٰ اشارہ فرمانے کا، علی من یشاء من عبادی فباؤوا بغضب علی غضب، تو بس پھر جب انہوں نے ایسی حرکتیں کی تو غضب پر غضب لے کر لوٹے۔ وللکافرین عذاب مہین، ایسے کافروں کے لیے تو اہانت والا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب کہا جاتا ہے ان سے کہ آمنوا بما انزل اللہ، اس پر جسے نازل کیا ہے اللہ نے، ایمان لے کے آؤ، قالوا نؤمن بما انزل علینا، قالوا نؤمن بما انزل علینا، وہ کہتے ہیں ہم تو اس کو تو مانتے ہیں نا جو ہمارے اوپر نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے قرآن کو نہیں مانتے تو کیا ہوا؟ وَيَكْفُرُونَ بما وراء، بلکہ اس کے بعد جو ہے ہم اس کا کفر کرنے والے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَالْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ حق جو ہے جو قرآن ہے وہ تو تصدیق اس کی بھی کر رہا ہے جس کو تم مانتے ہو۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ، اور یہ تو تم بڑا جو ہے اپنی جو ہے وہ شیخی بخیر رہے ہو کہ جی ہم تو پہلے جو کتابیں ان کو تو مانتے ہیں، ہم قرآن کو ہی نہیں مانتے نا۔ اللہ فرماتے ہیں تم اس وقت ان کو بھی نہیں مانتے تھے صاحب کا جو اپنی تمہاری کتابیں تھیں، اگر ایسی بات ہوتی تو تم نبیوں کو قتل تو نہ کرتے نا، تم نے قتل کیوں کیا اپنے نبیوں کو پھر؟ ان کو تم مؤمنین، اگر تم ایمان والے تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، یقیناً لائے تھے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام روشن دلیلیں، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود۔ یہ وہی اللہ یاد کروا رہے ہیں، تمہاری حرکتیں دیکھو کیا ہے، فَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یاد کرو جب ہم نے لیا تم سے پختہ عہد، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور بلند کیا تم پر طور پہاڑ کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، حکم دیا تھا تمہیں اللہ تعالیٰ نے پکڑ لو جو کچھ ہم نے دیا ہے تمہیں مضبوطی سے اور سنو۔ قالوا سمعنا وعصینا، تم نے اس وقت بھی سنا اور کہا کہ ہم نے معصیت کرتے ہیں ہم۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور تمہارے کفر کی وجہ سے تمہارے دلوں میں گویا کہ جو بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ ایمانکم، میں یہ بری ہے وہ چیز حکم دیتا ہے تمہیں جس کا تمہارا ایمان، یعنی یہ تمہارے جو اس وقت حالت ہے ایمان کی، وہ بری جو ہے باتیں تمہیں سجھا رہے ہیں تمہارے تصورات، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے انہیں تمہارے لیے ہی ہے اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے لیے ہے۔ یہ بھی کہتے تھے کہ یہودیوں کے لیے ہے جی جنت تو صرف یہودیوں کے لیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر ایسے لوگوں کو تو دنیا میں کیا کام، وہ تو ان کو تمنا کرنی چاہیے موت کی، خالصۃ من دون الناس، کہ بالکل اگر تمہارے لیے ہے لوگوں میں آخرت کا گھر، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو پھر تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ ولن یتمنوہ ابدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے موت کی، بما قدمت ایدیہم، کیونکہ جو کرتوت انہوں نے کیے ہوئے آگے۔ آج بھی امت مسلمہ میں ایسے لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو کہتے ہیں نہیں ہماری تو بخشش ہو ہی جائے گی، لیکن اندر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بخشش نہیں ہونی ہے، کیونکہ کرتوت ہی نہیں ہے۔ جو انسان اچھے اعمال کرتا ہے اس سے امید ہوتی ہے کہ وہ آخرت میں بچ جائے گا، اس کے اعمال ہی نہیں ہے وہ کیسے جو ہے وہ یہ سمجھ لے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو جانتا ہے۔ ولا تجدنہم احرص الناس علی حیات، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پائیں گے سب سے زیادہ حریص ان کو دنیاوی زندگی کا، ومن الذین اشرکوا، اور ان کو بھی جو مشرک ہیں، یود احدہم لو یعمر الف سنہ، یہ تو ان میں سے ہر فرد یہ چاہتا ہے کہ ہزار جو ہے برس جیے، وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اور وہ نہیں ہے بچانے والا اس سے عذاب سے کہ وہ لمبی عمر بھی، یعنی لمبی عمر بھی پالیں گے، آخر کا مرنا تو ہے اور انہیں عذاب میں تو ڈالا جائیں گے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ جو ہے جو یہ کام کرتے ہیں انہیں دیکھ رہا ہے اور انہیں جانتا ہے۔ کل من کان عدو لجبریل، یعنی اسے فرمائیے جو ہو دشمن ابراہیل کا، فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، تو بے شک انہوں نے تو نازل کیا ہے قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ، یہ تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں، وہدی وبشریٰ للمؤمنین، اور ہدایت ہے خوشخبری ہے مومنوں کے لیے۔ یہ بھی ان کا الٹا سیدھا اعتراض تھا، لیکن یہ ہم اس لیے نہیں مان رہے کیونکہ جو ہے جبرائیل جو ہے نا اس سے ہماری لڑائی ہے، یہ جبرائیل آپ کے پاس جو لے کے آئے نا وہی، اس نے اسی وجہ سے جو ہے وہ ہم پہ ایک تو عذاب لے کے اترتا ہے جبرائیل،
ٹھیک ہے، اس لیے ہمارا دشمن ہے وہ۔ دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں اس کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں لے کے جائے جو ہے وہ وہی کو، لیکن وہ جان بوجھ کے ادھر لے گیا، تو اس لیے ہمارا تو اصل میں جبرائیل سے پھڈا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے تو وہ اللہ کا دشمن ہے، تو جبرائیل تو اللہ کے بہت بڑے پیغمبر ہیں۔ تو من کان عدو للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکالا، اور جو بھی پھر جو ہے جبرائیل علیہ السلام جو بھی دشمن ہے اللہ تعالیٰ کا اور ملائکہ کا اور رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا، ٹھیک ہے، فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک اللہ بھی دشمن ہے پھر ان کافروں کا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، لیکن ہم نے نازل کی ہیں آپ کی طرف واضح آیات، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور نہیں انکار کرتے ان کا لیکن نافرمان لوگ۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، اور کیا جب کبھی انہوں نے عہد کیا کسی وعدے کا، تو نبذہ فریق منہم، تو توڑ ڈالا اسے کسی ایک گروہ نے ان میں سے، بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ نہیں ماننے والے۔ ولما جاءہم رسول من عند اللہ، جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس رسول آئے، مصدق لما معہم، اور جو تصدیق کرنے والے تھے جو ان کے پاس تھی کتاب اس کی بھی، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو پھینک دیا ایک گروہ نے ان میں سے جنہیں دی گئی تھی کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون، ایسے کہ وہ جانتے بھی نہ ہوں۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور انہوں نے پیروی کی اس کی جو پڑھتے پڑھاتے تھے شیاطین سلیمان کے عہد حکومت میں۔ وما کفر سلیمان، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، ولکن الشیاطین کفروا، بلکہ ان شیطانوں نے ہی کفر کیا تھا۔ یہ بھی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے۔ یہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو بہت عام ہو گیا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ ان کی حکومت جو تھی وہ ملٹی ڈائمینشنل تھی، انسانوں پہ بھی تھی اور جنات پہ بھی تھی۔ تو اس دوران جو ہے ان کی کوئی انٹریکشن ہوئی ہے انسانوں اور جنوں کی، اور وہاں پہ کوئی وہ پروٹوکولز طے ہوئے ہیں جن کو آج ہم بلیک میجک کہتے ہیں یا سیٹنزم کہتے ہیں۔ تو یہ جو بھی تھا یہ اتنا پھیل چکا تھا کہ انہوں نے یہ مشہور کر دیا تھا یہودی عاملوں نے کہ یہ جو سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہے نا وہ بھی انہی جو ہے جو جادو کی وجہ سے۔ تو اس پہ پھر سلیمان علیہ السلام نے اصل میں ایک وقت ایسا آیا تھا نا کہ ان سب کتابوں کو جو ہے اپنے تخت کے نیچے جو ہے دفنا دیا تھا۔ تو یہ اس کے بارے میں مشہور کرتے تھے کہ اصل میں ان کی جو طاقت ہے نا وہ اسی وجہ سے ہے، اسی کی برکت ہے یہ جو شیطانی عملیات ہیں۔ تو اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کریکٹ فرما رہے ہیں کہ ما کفر سلیمان، اللہ کے سلیمان السلام نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا تھا۔ یعلمون الناس السحر، وہ سکھایا کرتے تھے لوگوں کو جادو۔ ما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جادو جو اتارا گیا تھا وہ دو فرشتوں پر بابل شہر میں یعنی ہاروت و ماروت پر۔ وما یعلمان من احد، اب یہ جو وما انزل علی الملکین جو ہے دو فرشتوں پہ جو نازل کیا گیا تھا وہ کیا علم تھا، اس کے بارے میں امین سنستائی کی بڑی ایک یونیک رائے ہے لیکن بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ان کا معاملہ اتنا بڑھ گیا، ان عاملوں کے پیچھے جانا شروع کر دیا انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اس کا نا جسے یہ تاریخ میں اینجلک میجک کہتے ہیں، وہ پھر ان کو سکھانے کا بندوبست کیا کہ کم سے کم وہاں سے تو نکلیں اور عملیات کی طرف آئیں۔ وہ اصل میں اللہ کی صفات کا علم تھا، یہ وہی صفات کا علم ہے جو کہ بگڑی ہوئی شکل میں پھر ہمارے ہاں بھی صوفیہ کے حلقے میں پایا جاتا ہے۔ تو اس کی بھی تاثیر وہی تھی، جیسے اس کی تاثیر تھی وہ جو برے عمل کی، اس کی بھی تاثیر تھی کہ یہ امپیکٹ ڈالتا تھا اس دنیا میں میٹیریلسٹک ورلڈ کے اندر۔ تو یہ اس لیے سکھایا گیا تھا تاکہ چلو وہاں سے تو ہٹیں، اللہ کی چلو ناموں کی طرف آئیں اور پھر وہاں سے اللہ کی کتاب کی طرف آئیں۔ تو یہ ان کی انٹرسٹنگ رائے ہے۔ باقی تو لوگ اسی کو یہ تشریح کرتے ہیں کہ یہ وہی جادو تھا بیسیکلی جو ان کو جو بابل شہر میں ہاروت و ماروت نے سکھایا تھا۔ وما یعلمان من احد، وہ جادو نہیں سکھاتے تھے کسی کو، حتی یقولا، یہاں تک کہ کہہ دیتے تھے انما نحن فتنۃ فلا تکفر، بے شک ہم تو ہیں ہی آزمائش پر تم کفر نہ کرو۔ فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، پھر وہ لیکن سیکھتے تھے اور ان کو استعمال کس لیے کرتے تھے کہ میاں بیوی میں جو ہے وہ پھوٹ ڈلوانے کے لیے، کوئی لڑکی عورت پسند آ گئی کسی کے نکاح میں ہے، اس کو پھوٹ ڈلوا کے اس کو علیحدہ کر کے اس سے اپنے ساتھ جو ہے مائل کرنا اپنی طرف، یہ ان کا اب ایک مشغلہ تھا اور اس پہ بڑا فخر محسوس کرتے تھے۔ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، حالانکہ وہ ان کو نقصان نہیں پہنچانے والا تھا، یہ پہنچانے والے تھے یہ بھی عامل جو بھی تھے یا جو شیاطین تھے، الا یہ کہ اللہ کے اذن سے۔ ویتعلمون ما یضرهم، وہ سیکھتے تھے ایسی چیز جو نقصان پہنچاتی تھی انہیں، ولا ينفعهم، ورنہ ہی ان کو جو ہے وہ نفع پہنچاتی تھی۔ ولقد علموا لمن اشتراه، بلا شبہ وہ جانتے تھے کہ یقیناً جس نے اختیار کیا جادو، ما له فی الاخرۃ من خلاق، نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ۔ یہ ان کی شریعت میں بھی یہی تھا، جسے جادو ٹونا کیا آخرت میں اسے کچھ نہیں ملتا۔ اس شریعت میں بھی یہ حکم ہے کہ وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے، اور اس کو قتل کرنے کا بھی حکم ہے، جو بھی جو ہے یہ جادو ٹونا پریکٹس کرتا ہے اسے قتل کرنے کا حکم ہے اگر اسلامی حکومت ہو۔ تو ان کو پتا تھا لیکن بھی اس کے باوجود ایسا کرتے تھے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، لیکن بری ہے وہ چیز جو انہوں نے سودا کیا جس کے عوض اپنی جانوں کا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جان لیتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا، اور اگر وہ
ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ کی تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، تو یقیناً بدلہ اللہ کے ہاں ان کو اچھا ہی ملتا، لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ جان لیتے۔ 04 آیت سے آگے آن ورڈ ہم اب پڑھنا شروع کریں گے۔ تو اس کا جو ابھی تک بیک گراؤنڈ ہے سورہ بقرہ کا، وہی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ اس کا جو ایک حصہ ہے، جیسے میں نے آپ کو بالکل اس کے آغاز میں بتایا تھا کہ وہ بنی اسرائیل سے متعلق ہے، کہ بنی اسرائیل کی پوری تاریخ ہمارے سامنے رکھی گئی ہے۔ اس کی کئی وجوہات تھی، میں نے لاسٹ ٹائم ذکر کیا تھا۔ ایک تو وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے جب مدینہ کی طرف آپ نے ہجرت کی، تو یہاں پہ یہودیوں کے 3 بڑے قبائل تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، تو ان کو ایک دعوت دینا بھی مقصود تھی۔ دوسرا یہ مقصد بھی تھا کہ یہ ایک عبرت کے طور پہ مسلمانوں کو دکھایا جا رہا ہے یہ پورا نقشہ، کہ مسلمان جو ہیں کم از کم وہ تو ان غلطیوں کا ارتکاب نہ کریں جو کہ یہود نے یا بنی اسرائیل نے کی تھیں، یعنی ان کے تاریخ کے تناظر میں ایک آئینہ ہے جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے۔ اور اس والے سے ہم نے دیکھا کہ پوری تاریخ ہم نے اس کا ایک سنیپ شاٹ آپ کے سامنے رکھا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پہ ان کو تاریخ کے مختلف ادوار میں جو ان کے اوپر عنایتیں اللہ تعالیٰ نے کی ان کو وہ یاد کروائیں، اور جو ان سے غلطیاں ہوئیں ان کو بھی یاد کروایا، اور بار بار اور ساتھ ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت بھی دی جا رہی ہے کہ دیکھو بات مان جاؤ، اب بھی تمہارے لیے موقع ہے۔ تو یہ سلسلہ ابھی جاری ہے، اور ساتھ اب اہل ایمان کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو ان سے ہوشیار رہنا، ان کی جو حرکتیں ہیں، ان کی جو سازشیں ہیں، ان سے بھی ہوشیار رہنا۔ تو بہرحال پیچھے ایک بات آئی تھی جو لاسٹ ٹائم ہم نے جس پہ کنکلوڈ کیا تھا، کہ انہوں نے کہا تھا کہ جبرائیل جو ہے نا یہ ہمارا دشمن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو بھی جبرائیل کا دشمن ہے تو پھر وہ اللہ کا دشمن ہے۔ جبرائیل، میکائیل یا پھر جتنے بھی انبیاء رسول علیہ السلام ہیں، جو بھی ان کے دشمن ہیں وہ پھر اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں۔ اس وجہ سے ایک انٹرسٹنگ روایت ہے جو کہ ابن کثیر نے جو ہے وہ کوٹ کی ہے، اور یہ حدیث جو ہے یہ بھی صحیح بخاری کی ہے، بڑی انٹرسٹنگ ہے اس لحاظ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے، آپ کو پتہ ہے کہ تو آپ نے دعوت کا اپنا آغاز کر دیا۔ تو ایک موقع تھا کہ آپ جا رہے تھے، یعنی کسی جگہ سے گزر رہے تھے، کہ راستے میں آپ نے دیکھا کہ عبداللہ بن سلام جو ہیں وہ اس وقت تک یہودی تھے، بعد میں وہ مسلمان ہوئے، اور وہ یہودی بہت بڑے عالم تھے۔ وہ اپنے باغ میں کچھ کام کر رہے تھے، اور اس وقت تک وہ یہودیت پر ہی قائم تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے گزرے تو انہوں نے سنا ہوا تھا کہ آپ نے یہ کلیم کیا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبوت عطا کی ہے۔ تو انہوں نے پھر آپ سے 3 سوال پوچھے، انہوں نے کہا کہ آپ مجھے ان 3 سوالوں کے جواب دیجیے۔ تو ایک سوال ان کا تھا بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ قیامت میں، اس قیامت کی پہلی نشانی کون سی ہوگی، ٹھیک ہے، پہلا یہ سوال تھا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ جو جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ان کی ضیافت کے لیے پہلا کھانا کیا ملے گا انہیں۔ اور تیسرا سوال ان کا یہ تھا کہ یہ جو لڑکا اور لڑکی کا معاملہ کیا ہوتا ہے، یعنی جب یہ جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے ہیں یہ کس طریقے سے ان کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ 3 جو ہے سوالات انہوں نے پوچھے کہ ان کے آپ جوابات دیں۔ غالباً ان کی جو کتابیں تھیں ان میں کوئی لکھا ہوگا، اس طرح کی بات لکھی ہوگی کہ جو ان 3 سوالوں کے جواب دے گا وہی پھر سچا پروفٹ ہوگا، سچا نبی ہوگا آخری۔ تو انہوں نے یہ 3 سوال پوچھے، تو آپ سے فرمایا کہ تم نے یہ 3 سوال پوچھے ہیں یا آپ نے ابھی بھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور مجھے ان 3 سوالوں کے جوابات مجھے دے گئے ہیں، اور پھر انہوں نے ان کے جوابات دیے۔ پہلا سوال جو تھا کہ یہ جو جنت کی جو قیامت کی پہلی نشانی کیا ہوگی، اس پہ آپ سے نے جواب دیا کہ پہلی نشانی قیامت کی ایک آگ ہوگی جو لوگوں کے پیچھے لگے گی اور انہیں مشرق سے مغرب کی طرف اکٹھا کر دے گی۔ یہ تو پہلے سوال کا جواب ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ جنتیوں کی جو ضیافت ہے اس کا پہلا کھانا کیا ہوگا، تو آپ سے فرمایا کہ مچھلی کی کلیجی جو ہے وہ ان کو بطور ضیافت پیش کی جائے گی۔ اور مرد اور عورت والا جو معاملہ ہے کہ پیدائش کس طرح ہوتی ہے، تو اس پہ آپ سے فرمایا کہ جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر سبقت دے جاتا ہے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور جب عورت کے پانی مرد کے پانی پر سبقت دے جاتا ہے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ تینوں جوابات جو سن کے وہ بہت حیران ہوئے، اور اسی وقت وہ مسلمان ہو گئے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھیں، آپ جب یہود کے جو باقی لوگ ہیں، سردار ہیں یا ان کے علماء ہیں، ان کو بلائیں تو ان کو میرا نہ بتائیے گا، ٹھیک ہے، کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، بلکہ میرے بارے میں پوچھ لیجیے گا پہلے ان سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا، جب سب آ گئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وہ کہتے ہیں وہ تو ہمارے بڑے سردار ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے؟ اس پہ کہا یہ کیسے ہو گیا کہ وہ مسلمان، وہ تو ہو ہی نہیں سکتے مسلمان۔ اتنے میں عبداللہ بن سلام جو تھے وہ کسی آڑ میں چھپے ہوئے تھے، وہ سامنے آ گئے اور انہوں نے کہا بے شک یہ سچ کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اس پہ پھر انہوں نے جناب کہا کہ یہ بہت ہی کمینہ آدمی ہے اور بہت ہی برا آدمی ہے، تو وہ جو ہے وہ ماننے سے انکار کر دیا۔ تو یہ اس حوالے سے
ایک انٹرسٹنگ واقعہ تھا جو انہوں نے نقل کیا کہ یہود میں بھی ایسے لوگ تھے لیکن بہت کم تھے کہ جو حق کی طرف جن کی انابت تھی اور جو پھر مسلمان بھی ہوئے۔ اہل جو کتاب میں سے جو عیسائی ہیں وہ تو کافی بڑی تعداد میں مسلمان ہوئے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی بہت کم، یعنی گنے چنے آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، بہت کم لوگ مسلمان ہوئے۔ آج بھی ایسا ہی معاملہ ہے کہ یہودیوں میں سے بہت کم مسلمان ہوتے ہیں۔ اس میں اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ایک اور روایت بھی انہوں نے بیان کی، یہ جو جبرائیل اور یہ میکائیل جو یہ نام ہیں مختلف فرشتوں کے، اس کے حوالے سے ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ جبر یا میک یا اسراف، یہ بیسیکلی عبد کے ہی مختلف نام ہیں۔ مختلف اب کون سی زبان ہے، عبرانی زبان میں ہو سکتا ہو، یا قدیم جو زبانی تھی سریانی زبانیں یا عبرانی اور سورانی زبانیں تھیں نا جن میں تورات اور انجیل نازل ہوئی۔ تورات جو تھی وہ عبرانی زبان میں تھی اور انجیل جو تھی وہ سریانی زبان میں۔ تو غالباً ان کے ہاں جو عبد کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے وہ یہ مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس میں پھر جو ایل ہے وہ اللہ کے لیے، تو بیسیکلی یہ عبداللہ کے ہی مختلف یعنی وہ ورژنز ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ مختلف صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی کسی دوسری لینگویج میں، عربی میں نہیں لیکن دوسری لینگویج میں، تو اسی سے پھر یہ جبرائیل اور میکائیل اور اسرافیل بنے۔ یہ بھی انٹرسٹنگ ایک روایت ہے، بخاری کی ہی انہوں نے پیش کی ابن کثیر نے۔ خیر یہ ایک بات جو ہے وہ بتانا رہ گئی تھی، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، ٹھیک ہے، یوں نہ کہا کرو رائنا، وقولوا انظرنا، اور کہا کرو انظرنا، واسمعوا، اور جو ہے سنیے ہماری بات، وللکافرین عذاب علیم، ان کافروں کے لیے تو بڑا دردناک عذاب ہے۔ یہ جو منافقین کا طرز عمل تھا یہ کہ جب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری رعایت کیجیے، ایک بڑا یعنی نفیس انداز تھا ان کا یہ بتانے کے لیے کہ ہماری رعایت کیجیے، ہم سے بات کیجیے۔ تو یہ عام صحابہ بھی کیا کرتے تھے ایسے۔ تو یہ جو تھے منافقین خاص طور پہ ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ کہتے تو یہ تھے رائنا، لیکن اس میں جو ہے وہ یہ ایڈ کرتے تھے رائنا، تو اس کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ جناب او ہمارے چرواہے، یعنی ہماری طرف جو ہے وہ دیکھ۔ تو اس طرح یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کے لیے ایسا کرتے تھے، اور ان میں زیادہ تر وہ رول ان کا تھا، وہ یہودی تھے، وہ جو مسلمان مطلب اسلام کا لبادہ اوڑھ کے آتے تھے اور مسلمانوں کو جو ہے اسلام سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کی یہ روش تھی خاص طور پہ، کیونکہ بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے تو غالباً انہی کا ذکر یہاں پہ ہے کہ جو اس طرح اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آتے تھے اور اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے۔ وقولوا انظرنا، اور بلکہ اے مسلمانوں تم جو ہے اس ورڈ کو ہی چینج کر دو، یہ ورڈ استعمال نہ کیا کرو تاکہ ان کو موقع نہ ملے اپنی جو بھی ایسی حرکتیں کرنے کا۔ یہ کہہ دیا کرو کہ انظرنا، ہماری طرف دیکھیے، واسمعوا، اور ہماری بات سنیے، وللکافرین عذاب علیم، ان کافروں کے لیے تو بڑا المناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، نہیں پسند کرتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، وللمشرکین، اور نہ ہی مشرکین، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ آپ کے رب کی طرف سے یا تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر کوئی خیر نازل ہو، تو یہ تو کبھی بھی پسند نہیں کرتے، نہ تو یہ اہل کتاب نہ ہی مشرکین۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے عظیم فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، جو بھی ہم منسوخ کر دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کسی بھی بات کو تو یا فراموش کر دیتے ہیں، اسے بھلا دیتے ہیں، تو نأتی بخیر منہا او مثلہا، تو لاتے ہیں بہتر اس سے یا اسی جیسی لے آتے ہیں۔ یہ ہے جو ناسخ اور منسوخ کا علم ہے، یہ علوم القرآن میں ایک بہت بڑا علم ہے۔ بہت سی مقامات پہ قرآن کے اندر بھی ایسا ہے کہ کچھ آیات کو، کچھ احکامات کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کیا ہے۔ وہ انشاءاللہ ان کا ذکر جیسے جیسے آئے گا تو میں آپ کے سامنے اس کی تفصیل رکھوں گا، لیکن یہاں بات ایک براڈر سینس میں ہو رہی ہے۔ یہ ایک اعتراض تھا بنی اسرائیل کا، یعنی یہودیوں کا، یہ کہتے تھے کہ دیکھیں ہم تو تورات کو ماننے والے ہیں، اب دیکھیں تورات بھی اللہ کی کتاب ہے اور پھر ہم مان لیں اگر قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کبھی یہ کتاب بھیجتا ہے کبھی وہ کتاب بھیجتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایرر کرتا ہے، یعنی اس کو جو ہے پتہ نہیں ہے، تو وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتا کہ کون سی کتاب پہلے بھیجنی ہے کون سی کتاب بعد میں بھیجنی ہے۔ یعنی اس طرح کی باتیں کر کے ان کا مقصد یہ تھا کہ قرآن کو جو ہے وہ جو ہے نل اینڈ وائڈ کیا جائے، قرآن کی امپورٹنس کو ختم کیا جائے اور اس کی جو حقانیت کو جو ہے چیلنج کیا جائے۔ اگین وہ جو اصل چیلنج تھا اس کا جواب تو کوئی نہیں دے رہا تھا کہ یہ جو معجزہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کی واضح مبرہن دلیل ہے، اس کا تو کوئی چیلنج کا جواب نہیں دے رہا تھا، لیکن اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں جو ہیں اور بھونڈے دلائل جو ہے وہ پیش کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، یہ ہاؤ ڈیر یو کہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ کو بتاؤ گے کہ اللہ کیا کرتا ہے۔ اللہ جو ہے اللہ کی حکمت جو ہے، اللہ تعالیٰ کی جو وزڈم ہے اس میں کیا چیز بہتر اور کیا چیز جو ہے بہتر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے
ٹھیک ہے، تورات سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات بھیجے ہیں، کتابیں بھیجی ہیں، تو پھر تورات کیوں بھیجی اللہ تعالیٰ نے؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی چاہتے ہیں کہ بہتر کوئی بات لے آئیں انسانوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ لے کے آ جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اور یا تو بھلا دیں کوئی پرانی بات، اللہ تعالیٰ کو منسوخ کر دیں کسی پرانے حکم کو، تو اسی جگہ پہ کوئی بہتر ہی جو ہے حکم آتا ہے، بہتر ہی شریعت آتی ہے۔ تو اس لیے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ یہ باتیں بنا رہے ہیں۔ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ تم کیسے کوشچن کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ کے جو بھی ایکشنز ہیں ان پر؟ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اور اچھی طرح جان لو تم لوگ کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کی، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہ ہی کوئی مددگار۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم چاہتے ہو کہ یہود کی باتوں میں آ کر پوچھو اپنے رسول سے الٹے سیدھے سوال؟ یعنی اب یہ تنگ کرتے تھے یہودی آ کے مسلمانوں کو، اور مسلمان پھر آ کے، سادہ لوگ مسلمان تھے، وہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے سوال پوچھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر بات ہے جواب تو دیتے تھے، لیکن اللہ نے کہا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ کوئی اچھی روش نہیں ہے کہ تم ان کی باتوں میں آ کر جو ہے وہ اس طرح کے سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو، تمہیں خود بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ان کی سازشیں ہیں۔ کما سئل موسیٰ من قبل، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کرتی تھی، الٹے سیدھے سوال کرتی تھی، جیسا کہ ہم نے دیکھا پیچھے واقعہ گزرا ہے کہ وہ جو ایک بکرا جو بچڑا تھا اس کو ذبح کرنا تھا، کتنے سوال انہوں نے پوچھے اور خود ہی مشکل میں پڑے، تو اس لیے منع کیا گیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گئے تھے جو ہے سوالات اس طرح کے اس سے پہلے۔ ومن یتبدل الکفر بالایمان، اور جس نے کفر اختیار کر لیا ہے ایمان کے بدلے میں، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ یقیناً وہ بھٹک گیا ہے سیدھے راستے سے۔ ود کثیر من اہل الکتاب، وہ چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب کہ لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ کاش وہ پھیر دیں تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر کفر کی طرف، وہ تو یہ چاہتے ہیں تم بھی کافر بن جاؤ جیسے وہ کافر ہیں۔ حسدا من عند انفسہم، حسد کی وجہ سے جو ان کے اندر ان کے جیوں میں ہے۔ من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد کہ حق ان پر بالکل واضح ہو چکا ہے۔ فاعفوا واصفحوا، پس مسلمانوں درگزر کرو، نظر انداز کرو ان کو، حتی یاتی اللہ بامر، یہاں تک اللہ کا فیصلہ آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ واقیموا الصلاۃ، اور تمہارا کام کیا ہے؟ نماز پڑھتے رہو۔ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ ما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو تم آگے بھیجو گے اپنے لیے بھلائی کا جو بھی سامان، تجدوہ عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس اسے پاؤ گے، جو بھی نیکیاں کرو گے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا پورا ریکارڈ آپ کو ملے گا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ اسے جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ وقالوا لن يدخل الجنۃ الا من كان هودا او نصارى، اور انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں سوائے یہ کہ یہودی اور نصرانی، جیسے کہ آج ہم کہتے ہیں کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے مسلمان۔ ٹھیک ہے مسلمان داخل ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن عمل بھی تو چاہیے۔ تو وہ جو باتیں کرتے تھے اس طرح، وہ بھی ان کے بھی کلیمز تھے۔ تو تلک امانیہم، اللہ فرماتے ہیں ان کی اپنی ہی وشفل تھنکنگ ہے، سوچتے رہے ایک بندہ خود اپنے ذہن میں اس نے سوچ کے بیٹھا ہوا ہے کہ بھئی میں تو بہت ہی نیک و پارسا ہوں، میں تو جنت میں چلا ہی جاؤں گا، تو یہ اس کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا مسئلہ نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کرائٹیریا رکھا ہوا ہے جنت میں جانے کا، کیا کوالیفیکیشن جو ہے ٹیسٹ ہے، ریکوائرمنٹس ہیں، وہ مطلب وہ جاننے کی کوشش ہونی چاہیے تاکہ اس کے اوپر ہم پورا اترنے کی کوشش کریں، نہ کہ یہ کہ جناب ہم اپنے پاس سے اپنے ذہن میں خود ہی کرائٹیریا بنا لیے۔ اسے کہتے ہیں امانی، وشفل تھنکنگ، اپنے ذہن میں خود ہی کچھ کرائٹیریا بنا لینا۔ تو اللہ فرماتے ہیں قل ہاتوا برہانکم، وہی بات جو ہم پہلے لیکچر میں بھی آپ کے سامنے رکھی ہم نے کل پچھلے سیشن میں، کہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا چیلنج اہل کتاب کو، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، کوئی دلیل تو پیش کرو، بغیر دلیل کے ہم بات جو ہے وہ نہیں سنیں گے۔ اور مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ بغیر دلیل کے تم نے بھی نہیں چلنا ہے، حق پر کھڑا ہونا ہے تو پوری طرح برہن انداز میں کھڑا ہونا ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، کیوں نہیں، جس نے بھی جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے سامنے، وہ محسن، اور وہ تھا بھی احسان کی روی پہ چلنے والا، تو فلہ اجرہ عند ربہ، تو پھر اس کے لیے اس کا اجر ہے اپنے رب کے پاس۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی حزن نہیں ہوگا۔ وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء، اور یہود کہتے ہیں کہ یہ جو عیسائی ہیں نا یہ کسی شے پہ نہیں، یہ بالکل گمراہ ہے۔ وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، اور یہ عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی کسی شے پر نہیں ہے۔ وهم یتلون الکتاب، حالانکہ کتاب ایک ہی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔
وہی تو راج جو ہے وہ دونوں کے لیے اپلیکیبل ہے. تو بڑی عجیب بات ہے. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کہیں ان لوگوں نے جو کچھ نہیں جانتے، یعنی یہ جو مشرکین تھے یہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کی باتیں بھی ان سے ملتی جلتی ہیں. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ، اللہ تعالیٰ یقیناً قیامت والے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا. فیما کانوا فیہ یختلفون، ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اور کون اس سے زیادہ ظالم ہوگا جو روکتا ہے اللہ کی مسجدوں سے. ٹھیک ہے، جیسے یہ مشرکین نے کیا، وہ مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے، عمرہ کرنے سے، حج کرنے سے، اپنے جو بھی مراسم عبودیت جو ہیں وجا لینے سے روکتے تھے. ان یذکر فیہ اسمہ، کہ ذکر کیا جائے ان میں اللہ کے نام کا. وسعی فی خرابہا، اور کوشش کرے انہیں ویران کرنے کی. اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، یہ وہ لوگ ہیں کہ نہیں ہے ان کا حق کہ داخل ہو مسجدوں میں مگر ڈرتے ہی ہو. ان کو یہ چاہیے کہ مسجدوں میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں. بہرحال یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مسجدیں ویران ہو جانا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اس کا ذکر فرمایا قرآن مجید میں. اور اللہ تعالیٰ کا غضب بہت زیادہ آپ کو واضح نظر آتا ہے، جہاں پہ بھی مشرکین کا ذکر اس حوالے سے آتا ہے نا کہ انہوں نے مسجدوں سے روکا، تو بڑا غضب ہے اللہ تعالیٰ کا جو سامنے آتا ہے. آج کی سچویشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں کے اوپر جو ہے پابندی لگائی جا رہی ہے. بہرحال یہ سچویشن بالکل ڈیفرنٹ ہے. ظاہری بات ہے کہ اگر حکومتیں ایسا کر بھی رہی ہیں تو وہ اپنے شہریوں کو بچانے کے لیے ایسا کر رہی ہیں، لیکن بہرحال ایک براڈر سینس میں دیکھا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی ایک ناراضگی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مسجدوں میں بھی لوگوں کو جو ہے آنے نہیں دینا چاہ رہے. یعنی فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی سچویشن جو ہے وہ کریٹ کی ہے. یقیناً جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، وہ اللہ کے اذن سے ہی ہوتے ہیں. تو اس پہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مسجدوں کو جن کو اللہ نے کبھی ویران نہیں ہونے دیا. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں، ایمن کے امت مسلمہ میں، مسلم ممالک کے اندر بھی جو ہے مسجدیں ویران ہیں. یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں، خاص طور پہ امت مسلمہ سے ناراض ہیں. انسانیت سے تو ناراض ہیں ہی، لیکن یہ ہے کہ ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کے نزدیک یہ بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے. وسعی فی خرابہا اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں تو رسوائی ہے. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے عظیم عذاب ہے. وللہ المشرق والمغرب، اور یاد رکھو اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب. فإنما تولوا فثم وجہ اللہ، تو جس طرح بھی تم رخ کرو گے بس وہیں اللہ کو پاؤ گے. اللہ کا رخ ہے. ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی وسیع والا ہے. اب یہ ہلکا سا اشارہ ہے اس بڑے مسئلے کی طرف جو آگے آنے والا تھا. یعنی یہ بتا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کہ دیکھو جہاں بھی تم دیکھو گے بہرحال اللہ تعالیٰ کا ہی وہ رخ ہے. اصل مسئلہ یہ مشرق و مغرب والا جو ہے کو دیکھ کی طرف جو ہے رخ کر کے نماز پڑھنے کا نہیں ہے. یہی ساری نیکی نہیں ہے، یہی سب کچھ دین نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ دین کے اندر امپورٹنٹ ضرور ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو اتنا بڑا مسئلہ نہ بنا دو، کیونکہ آگے ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہونے والا ہے. آگے انشاءاللہ جب بات آئے گی تو ہم بتائیں گے، اس کی تفسیر کریں گے. وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور انہوں نے کہا کہ بنا لیا ہے اللہ نے بیٹا. سبحان اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے. بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین میں. کل لہو قانتون، اور سب کے سب اسی کے فرمانبردار ہیں. بدیع السماوات والارض، وہ ہے اوریجنیٹر زمین و آسمان کی جو ہے اس نے تخلیق کی ہے، لیکن عدم سے، بالکل یعنی نتھنگنیس سے جو ہے وہ وجود بخشا ہے. یہ تو وہ صفت ہے جو کسی اور مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی نہیں. ہم جو ہے اگر کچھ نہ چھوٹی موٹی چیزیں تخلیق کر سکتے ہیں تو کوئی را مٹیریل ہوتا ہے اسی سے تخلیق کر سکتے ہیں. بدی جو ہے یہ کام ہمارا نہیں ہے. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، بس اس کے لیے اتنا کہنا کافی ہوتا ہے کہ ہو جا، اور بس وہ ہو جاتا ہے. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور کہا انہوں نے جو کہ نہیں جانتے، لَوْلَا يُكَلِّمُنَ اللَّهُ، کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ تعالیٰ. یہ اس طرح کی باتیں الٹی سیدھی مشرکین نے بھی شروع کر دی. اچھا جی ٹھیک ہے، ہم مان لیں کہ اللہ ہم سے کلام تو کرے، ٹھیک ہے. او تأتینا آیا، یا کوئی بڑی کوئی نشانی لے کر آئے. کذالک قال الذین من قبلہم، اللہ فرماتے ہیں ایسی باتیں ان سے پہلے لوگوں نے بھی کی تھیں. مثل قولہم، تو ان کی باتیں بھی ان جیسی ہی ہیں. تشابہت قلوبہم، ان کی باتیں ایک جیسی ہیں، دل بھی ان کے ایک جیسے ہی ہو گئے. ٹھیک ہے، جو ایک جیسی روش اختیار کرتے ہیں لوگ تو ریگارڈلیس کہ ان کی رنگ کیا ہے، نسل کیا ہے، وہ ان کے دل بھی ایک جیسے ہو جاتے ہیں. قد بینا آیات لقوم یوقنون، بے شک ہم نے واضح کر دی ہیں آیات ان کے لیے جو
یقین رکھنا چاہتے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو حق کے ساتھ بشارہ دینے والا بنا کر، ڈرانے والا بنا کر۔ ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا جہنم والوں کے بارے میں۔ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، اور ہرگز یہ راضی نہیں ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہود و نصارہ، حتی تتبع ملتهم، جب تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی نہیں کریں گے، جب تک کہ ان کے ویز کی their ways, unless and until you follow their ways, their civilizational priorities جو ہیں ان کے مطابق آپ کی زندگی نہیں ہو جاتی، وہ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ تو امت مسلمہ آج اس کو دیکھ رہی ہے، اب جو مرضی کر لیں، یہ ویسٹرن کنٹریز جو ہیں یا بڑے بڑے جو ان کے ادارے ہیں جو انہوں نے بنائے ہیں، وہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے، جو مرضی آپ کر لیں۔ ولا ان اتبعت اهواءهم، اور اگر بالفرض آپ سے ہم نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، تو بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس واضح علم آ چکا ہے۔ تو ایک تو یہی راستہ ہے کہ آپ ان کی پیروی کریں، تبھی وہ خوش ہوں گے۔ تو اگر آپ نے پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے سامنے حق آ گیا ہے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی سن لیں کہ آپ کے لیے بھی اللہ کے سوا کوئی پھر ولی نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ ایسا ہونے والا نہیں تھا، لیکن بتایا گیا کہ اگر یہ ہوا تو تب بھی آپ بھی جو ہے ہمارے اس سے نہیں بچ سکیں گے عطاب سے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جو یعنی یہود میں سے جو سلیم فطرت لوگ ہیں کہ ہم نے جن کو کتاب دی ہے، یتلونہ حق تلاوتی، اور وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی جیسے کہ حق ہے اس کی تلاوت کرنے کے، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام کی جیسے لوگ جو تھے بہرحال مسلمان ہوئے، اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں ایمان رکھنے والے ہیں، ومن یکفر بہ، اور جو کوئی بھی انکار کرے گا اس کا، فاولئک هم الخاسرون، یہی وہ خسارے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اب یہ پوری بات کنکلوڈ ہو رہی ہے یہاں پہ، بنی اسرائیل سے جو خطاب ہے وہ یہاں پہ اب کنکلوڈنگ جو ہے وہ مرحلے میں پہنچ چکا ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی التی انعمت علیکم، جو میں نے اپنی نعمت تم پہ کی تھی، وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں پورے سامان جہان والوں پر فضیلت عطا کی تھی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے گا، ولا یقبل منہا عدل، نہ ہی وہ کوئی جو ہے فدیہ دے سکے گا، ولا تنفعها شفاعہ، نہ کسی کی شفاعت کارگر ہوگی، ولا هم ینصرون، نہ ہی کسی کی مدد کی جائے گی۔